السلام علیکم لیے اسٹوڈینٹس، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے نماز کے ارکان و شرائط۔ نماز میں 13 چیزیں ایسی ہیں، اگر ان میں کوئی چھوٹ جائے تو نماز نہیں ہوگی۔ ان میں سے 7 چیزیں نماز سے پہلے ہیں، انہیں شرائط نماز کہتے ہیں، اور 6 چیزیں نماز کے اندر ہیں، انہیں ارکان اسلام کہتے ہیں۔ تو پہلے دیکھتے ہیں شرائط نماز۔ شرائط نماز 7 ہیں، اگر ان 7 چیزوں میں سے کوئی چیز چھوٹ جائے تو نماز نہیں ہوگی۔ پہلی ہے نماز وقت پر پڑھنا، اگر وقت سے پہلے یا بعد میں نماز پڑھی گئی تو نماز ادا نہیں ہوگی۔ دوسری ہے بدن کا پاک ہونا، یعنی نماز کے بدن کا نجاست سے پاک ہونا، اگر وضو نہ ہو تو وضو کر کے، اگر غسل کی ضرورت ہو تو غسل کر کے، اور اگر کوئی نجاست لگی ہو تو دھو ڈالے۔ تیسری ہے کپڑوں کا پاک ہونا، یعنی اگر نمازی کے کپڑے پر نجاست ہو تو اس کو دھو ڈالے۔ چوتھی ہے جس جگہ نماز پڑھی جائے وہ پاک ہونا چاہیے، اور جس چٹائی یا جائے نماز پر نماز پڑھے اس کو پاک ہونا چاہیے۔ پانچویں ہے ستر، یعنی نمازی کے بدن کا لباس سے چھپا ہونا، مرد کا بدن گھٹنے سے لے کر ناف تک چھپا ہوا، اور عورتوں کو ایسا لباس پہننا چاہیے کہ دونوں ہاتھوں کے پونچوں، دونوں پیروں اور چہرہ کے علاوہ پورا بدن چھپ جائے۔ تو چھٹی ہے قبلہ کی طرف منہ کرنا۔ ساتویں ہے نماز کی نیت کرنا۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے نیت کرنا لازمی نہیں ہے۔ اگر کسی نے زبان سے نیت کی بلکہ صرف دل میں ارادہ کر لیا کہ فلاں نماز پڑھتا ہوں تو بس اتنا کافی ہے، لیکن اگر نیت زبان سے بھی کر لی جائے تو بہتر ہے، اس سے دل کی توجہ میں مدد ملتی ہے۔ آگے آتا ہے ارکان نماز۔ نماز میں جو چیزیں ضروری ہیں انہیں ارکان نماز کہا جاتا ہے، ان کی تعداد 6 ہے۔ پہلا ہے تکبیر تحریمہ، یعنی نیت باندھتے وقت اللہ اکبر کہنا۔ دوسری ہے قیام، یعنی اگر کوئی عذر نہ ہو تو سیدھے کھڑے ہونا۔ تیسری ہے قرات، یعنی قرآن پاک کی کم سے کم چھوٹی چھوٹی آیتیں یا ایک بڑی آیت پڑھنا۔ چوتھی ہے رکوع کرنا۔ پانچویں ہے دونوں سجدے کرنا۔ چھٹی ہے آخری قعدہ میں، یعنی دیر تشہد پڑھنے میں لگتی ہے اتنی دیر بیٹھنا۔ اگلا ہے نماز پڑھنے کا مکمل طریقہ۔ نماز کے فرائض، واجبات اور سنتیں، اس کو فاسد اور مکروہ کرنے والی چیزوں کا بیان ہو چکا ہے، یہاں نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا جاتا ہے۔ نماز شروع کرنے سے پہلے نمازی کو چاہیے کہ جس طرح اس نے اپنے بدن اور کپڑے کو پاک صاف کیا، اسی طرح اپنے دل کو دنیا کے کاموں اور دنیاوی خیالات سے اچھی طرح پاک صاف کر لے۔ اگر اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری تو دی لیکن اس کا دل دنیا کے کاموں میں لگا رہا تو اس کو دنیا کا پورا فائدہ حاصل نہیں ہوگا، اور نہ ہی وہ مقصد حاصل ہوگا جس کے لیے نماز پڑھی گئی ہے۔ اپنی توجہ کو خدا تعالیٰ کی طرف پھیرنے کے لیے یہ دعا پڑھ لی جائے تو بہتر ہے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے اپنی توجہ اس ذات کی طرف کی جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور میں اس میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اس کے بعد سیدھے کھڑے ہو کر نیت کرے، اور یہ کون سی نماز پڑھ رہا ہے اور کتنی رکعت پڑھ رہا ہے۔ نیت دل سے کرنا ضروری ہے، زبان سے بھی کرے تو بہتر ہے۔ کھڑے ہونے میں یہ خیال رہے کہ اس کی گردن جھکی ہوئی ہو اور ناک بالکل تنی ہوئی ہو، اور دونوں پیروں کے درمیان کم سے کم 4 انچ کا فاصلہ ضرور ہو، زیادہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ نگاہ سجدہ کی جگہ پر رہے، اور پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک لے جائے اور پھر ناف کے قریب باندھ لے۔ یہ خیال رہے کہ ہاتھ اٹھاتے وقت دونوں ہتھیلیاں قبلہ رخ ہوں، اور ہاتھ اسی طرح باندھے جائیں کہ بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت اپنے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر ہے، اور دائیں ہاتھ کے انگوٹھے اور چھوٹی انگلی سے بائیں ہاتھ کے گٹے کو پکڑ لیا جائے، اور یہ بھی خیال رہے کہ دونوں ہاتھ اٹھانے کے بعد پھر سیدھا نیچے کی طرف چھوڑنا نہ جائے بلکہ فوراً باندھ لیا جائے۔ ہاتھ باندھنے کے بعد فوراً یہ دعا پڑھنی چاہیے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، تو پاک ہے اے اللہ اور تو ہی تعریف کے لائق ہے، بلند اور برکت والا ہے تیرا نام، اور بلندی ہے تیری بزرگی اور دین، اور تیرے سوا کوئی پرستش کے لائق نہیں۔ یہ دعا پڑھنے کے بعد تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، اور پھر اس کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھے۔ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ شروع کرتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے۔ سورۃ فاتحہ ختم کر کے آہستہ سے آمین کہے، پھر قرآن حکیم کی کوئی سورت یا کم از کم 3 آیتیں پڑھے۔ پھر بہتر ہے کہ سورۃ فاتحہ اور سورت
پڑے وقت اس کے معنی پر غور کرتا جائے۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتا ہوا رکوع میں جائے۔ رکوع اس طور پر کرے کہ اس کی پشت اور سر سب تختی کی طرح برابر ہے۔ سر کو بہت جھکا دینا یا اونچا رکھنا صحیح نہیں ہے، اور دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو پھیلا کر دونوں گھٹنوں کو انگلیوں سے پکڑ لے اور دونوں بازوؤں کو خوب پہلو سے ملائے رکھے۔ پھر اطمینان سے ٹھہر کر سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم 3 بار یا 5 بار یا 7 بار پڑھے۔ البتہ امام کو 3 ہی بار پڑھنا بہتر ہے۔ حدیث میں یہ دعا بھی آئی ہے کہ جس کا جی چاہے اس کو پڑھے۔ سبحانک اللہم ربک و بحمدک اللہم اغفر لی۔ اے اللہ تو پاک ہے، اے ہمارے پروردگار ہم تیری تعریف کرتے ہیں، اے اللہ مجھے بخش دے۔ اگر نماز میں امام ہو تو ان میں سے کوئی ایک دعا پڑھے، اور تنہا نماز پڑھ رہا ہو تو بہتر ہے کہ دونوں کو پڑھ لے۔ رکوع کے بعد قوما کرے، یعنی سمیع اللہ لمن حمیدہ۔ خدا نے اس شخص کی بات سن لی جس نے اس کی تعریف کی، کہتے ہوئے سیدھا کھڑا ہو جائے، اور کھڑے ہو کر پھر تحمید یعنی ربنا لک الحمد دونوں کہے، اور متقدی کو صرف تحمید کہنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتا ہوا سجدہ میں جائے، اور پیشانی اور ناک بھی زمین پر رہنی ضروری ہے، دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ملی ہوئی ہوں، اور اس طرح سجدہ میں جانے کے بعد اطمینان سے 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ میرا بلند پروردگار پاک پڑھے، اور پھر پہلا سجدہ کرتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہوئے 2 زانوں ہو کر بیٹھ جائے، اور پھر اللہ اکبر کہتا ہوا دوسرا سجدہ اسی طرح کرے کہ جس طرح پہلا سجدہ کیا، اور 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ پڑھے۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتا ہوا سیدھا کھڑا ہو جائے۔ کھڑے ہونے کے بعد اس بات کا خیال رہے کہ پہلے پیشانی اٹھے، پھر دونوں ہاتھ اٹھا کر ران کے اوپر رکھے، پھر دونوں گھٹنوں کو اٹھائے، یعنی سجدہ کرتے ہوئے جو عضو زمین پر پہلے رکھا گیا تھا وہ بعد میں، اور بعد میں جو رکھا گیا تھا وہ پہلے اٹھایا جائے۔ یہ ایک رکعت پوری ہو گئی۔ دوسری رکعت میں پہلے بسم اللہ پڑھ کر سورۃ فاتحہ پڑھے، پھر آمین کہہ کر کوئی سورت یا کم از کم 3 آیتیں پڑھے، پھر تکبیر کہہ کر اسی طرح رکوع، قوما، سجدہ اور جلسہ کرے۔ پھر دونوں سجدوں کے بعد قاعدہ کر کے یعنی اس طرح بیٹھے کہ داہنا پیر کھڑا رہے اور اس کی انگلی قبلہ رخ ہو، اور بایاں پیر موڑ کر اس پر بیٹھ جائے، اور دونوں ہاتھ رانوں پر رکھ کر تشہد پڑھے، جس کے الفاظ یہ ہیں: التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ والسلام علینا علی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، جس کا ترجمہ ہے: تمام زبان کی عبادتیں اور تمام بدن کی عبادتیں اور تمام پاک مالک کی عبادتیں اللہ تعالیٰ ہی کے واسطے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر اسلام اور خدا تعالیٰ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں۔ ہم پر سلام اور خدا کے نیک بندوں پر سلام۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی پرستش اور فرمانبرداری کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اگر 4 رکعت والی نماز ہو تو تشہد پڑھنے کے بعد فوراً اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑا ہو جائے، رکوع کر کے۔ اگر سنت یا نفل نماز ہے تو سورۃ فاتحہ کے بعد دونوں رکعتوں میں کوئی سورت پڑھ کر پھر رکوع اور سجدہ کرنا چاہیے۔ اگر 2 رکعت والی نماز ہے تو قاعدہ میں تشہد کے بعد، 4 رکعت والی نماز ہو تو چوتھی رکعت میں دوسرے قاعدہ میں تشہد کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھے۔ اس درود کو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھایا تھا، جو یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، رحمت بھیج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد پر، جس طرح رحمت بھیجی تو نے ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی اولاد پر۔ بے شک تو ہی تعریف کے لائق اور بزرگ ہے۔ اے اللہ، برکت دے تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کو، جیسی برکت تو نے ابراہیم علیہ السلام کو اور ان کی اولاد کو۔ بے شک تو ہی تعریف کا مستحق اور بزرگ ہے۔ اس دعا کے پڑھنے کے بعد دائیں طرف سلام پھیر دے، اور سلام پھیرتے وقت السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے، اور اسی طرح بائیں طرف سلام پھیر دے۔
آگے نماز کے بعد کی کچھ دعائیں ہیں۔ نماز کے بعد عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے۔ نماز کے بعد دوسرے اوقات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت سی دعائیں ثابت ہیں۔ صرف 2 دعائیں یہاں لکھی جاتی ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے پروردگار، ہمیں دنیا میں بھی اسی طرح کی بھلائی عطا کر اور آخرت میں بھی، اور ہم کو آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اے اللہ، تو تمام نقصان اور عیب سے محفوظ اور سلامت ہے، اور تیری ہی طرف سے ہر طرح کی سلامتی اور حفاظت ہے۔ اے پروردگار، تیری ذات بابرکت ہے، اور اے احسان اور بڑائی والے، تو ہی بلند اور بالا ہے۔ فرض نماز کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیت الکرسی اور 33 بار سبحان اللہ اور 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھنے کی ترغیب فرماتے تھے۔ فرض نماز کے بعد امام کو بہت لمبی دعا نہ مانگنی چاہیے۔